یہ بات قریب 8 سال پہلے کی ہے، جب لڑکے کے پاس ایک رونگ نمبر سے کال آئی۔ وہ کال ایک لڑکی کی تھی۔ لڑکے کا فون سائلنٹ تھا تو لڑکے کو پتہ نہیں لگا۔ لڑکے نے بعد میں دیکھا تو کال بیک کیا۔ پھر لڑکی نے فون اٹھایا تو لڑکے نے پوچھا، آپ کون؟ لڑکی نے اپنا نام بتایا۔ وہ لڑکا اسے جانتا نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ لڑکا اور کچھ کہتا، تبھی لڑکی نے کہا، غلطی سے آپ کے پاس کال لگ گئی تھی، مجھ سے غلط نمبر لگ گیا تھا، سوری۔ تو لڑکے نے کہا، اچھا کوئی بات نہیں، لیکن ویسے آپ ہو کہاں سے؟ تو لڑکی نے اپنے گاؤں کا نام بتایا اور لڑکے نے کہا، سچ میں بھی تو یہیں رہتا ہوں، آپ کے بغل والے گاؤں میں۔ لڑکی کا گاؤں لڑکے کے گاؤں سے 5 کلومیٹر دور تھا۔ پھر دونوں کی بات ہو ہی رہی تھی کہ تبھی فون کٹ گیا۔ لڑکے نے پھر لڑکی کے پاس کال کیا تو لڑکی کا فون بند آ رہا تھا۔ پھر لڑکے کو لگا شاید کسی وجہ سے بند کر دیا ہوگا۔ پھر رات کو لگ بھگ 9 بجے لڑکی کے پاس کال کیا تو لڑکی نے فون اٹھایا اور لڑکے نے پوچھا، آپ کا نمبر کیوں بند تھا؟ ہماری باتیں تو پوری ہوئی ہی نہیں، پھر آپ نے فون بھی بند کر دیا۔ لڑکی نے کہا، نہیں، فون چارج نہیں تھا، اس لیے بند ہو گیا تھا۔ لڑکے نے کہا، اچھا، مجھے لگا شاید میں نے کچھ غلط بول دیا، اس لیے آپ نے غصے میں فون آف کر دیا۔ لڑکی نے کہا، نہیں، آف ہو گیا تھا، اس لیے فون آف ہو گیا تھا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں تھوڑی بہت بات کی۔ بات کرتے کرتے لگ بھگ 2 گھنٹے بیت گئے، دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر لڑکی نے کہا، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ لڑکے نے کہا، ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ پھر لڑکے نے فون رکھ دیا اور لڑکا روز رات کو لڑکی کے پاس کال کرنے لگا۔ لڑکی بھی اس سے بات کرتی تھی۔ دن میں ان کی بات نہیں ہوتی تھی کیونکہ لڑکی دن میں اسکول جاتی تھی، لڑکا بھی جاب کرتا تھا، تو دونوں کو دن میں ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، تو ان کی رات میں ہی بات ہوتی تھی۔ دھیرے دھیرے مہینے بیت گئے۔ اب لڑکا لڑکی سے پیار کرنے لگا تھا اور شاید لڑکی بھی۔ اب دونوں پوری رات بات کرتے تھے۔ قریب 1 سال تک ایسے ہی چلتا رہا، لیکن کہتے ہیں نا، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ لڑکے کو چنئی جانا تھا جاب کے لیے، تو لڑکے نے لڑکی کے پاس کال کیا اور کہا، مجھے چنئی جانا پڑے گا جاب کے لیے، تو میں وہیں رہوں گا، وہیں سے ہماری بات ہوگی۔ تب لڑکی کہتی ہے، نہیں، اب میں بات نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میرا فون خراب ہو گیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو ہماری بات ہو تو تم جانے سے پہلے مجھے ایک فون دے کے جانا۔ تو لڑکے نے کہا، ٹھیک ہے، کل شام کی میری ٹرین ہے، جانے سے پہلے تمہیں فون دینے آؤں گا۔ لڑکا اگلے دن لڑکی کے گھر کے بغل میں جا کر لڑکی کو فون کرنے لگا۔ لڑکی نے فون اٹھایا۔ لڑکے نے کہا، تم آؤ اور فون لے لو، میں یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ لڑکی نے کہا، میں نہیں آ سکتی، ممی ہے، تم جاؤ، انتظار مت کرو، میں نہیں آ پاؤں گی اور اب میں کبھی بات بھی نہیں کر پاؤں گی۔ لڑکا ڈر گیا کیونکہ وہ لڑکی سے بہت پیار کرتا تھا، وہ لڑکی کو کبھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ لڑکے نے کہا، آ جاؤ نا، 1 منٹ کے لیے ہی آ جاؤ، فون لے کر ترنت چلی جانا۔ لڑکی نے آنے سے منع کر دیا۔ لڑکا کہتا رہ گیا باہر آنے کے لیے، لیکن لڑکی نہیں آئی۔ لڑکی نے فون کاٹ دیا۔ لڑکے کو بہت برا لگا، اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ لڑکی اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ لڑکے کی شام کو ٹرین تھی تو اسے دیر ہو رہی تھی، اس لیے اسے جانا پڑا۔ چلے جانے کے بعد لڑکے نے پھر کال کیا، لیکن لڑکی کا فون آف تھا۔ لڑکا ساری رات کال کرتا رہا لیکن فون نہیں لگا۔ لڑکے کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ دھیرے دھیرے 2 مہینے ہو گئے۔ لڑکا روز فون کرتا تھا لیکن لڑکی کا نمبر آف ہی جاتا تھا۔ لڑکا ٹوٹ چکا تھا، بے بس تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بس لڑکی سے ایک بار بات کرنا چاہتا تھا، اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ ایک دن لڑکے نے پھر سے فون کرا تو بیل جانے لگی۔ لڑکے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اتنے دنوں بعد لڑکی کا نمبر آن ہوا تھا پر لڑکی نے فون نہیں اٹھایا۔ لڑکے نے 3-4 بار فون کیا تو لڑکی نے فون اٹھایا اور لڑکا کچھ کہتا، اس سے پہلے لڑکی نے کہا، میں بات نہیں کر سکتی، ممی کو پتہ چل گیا ہے، اب کبھی فون نہیں کرنا۔ اتنا کہہ کر لڑکی نے فون کاٹ دیا۔ لڑکے کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے
اور وہ رونے لگا۔ ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ لڑکے کو لڑکی کی بہت یاد آتی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ لڑکی کو بھول بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر لڑکے نے 2-3 مہینے بعد پھر کال کیا۔ لڑکی نے فون اٹھایا۔ لڑکے نے کہا، تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، تم بات کرو نا پلیز، ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تو لڑکی کہتی ہے، تم کون ہو؟ میں نہیں جانتی تمہیں، تم فون مت کرو، میری شادی ہو گئی ہے، پریشان مت کرو۔ اتنا کہہ کر لڑکی نے فون کاٹ دیا۔ اتنا سنتے ہی لڑکے کو ایسا لگ رہا تھا مانو جیسے وہ مر گیا ہو۔ وہ اس لڑکی سے بہت پیار کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہے۔ لڑکی سے بس ایک بار بات کرنا چاہتا ہے، لیکن لڑکی اس سے اب کبھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اب بس اس کی یادوں کے سہارے ہی جی رہا ہے۔ اب جب بھی وہ لڑکی کے پاس فون کرتا ہے، لڑکی اس کا فون نہیں اٹھاتی اور پھر وہ لڑکے کا نمبر کسی اور لڑکے کو دے دیتی ہے اور لڑکے کو لگتا ہے شاید یہ اس کا پتی ہے۔ لڑکے کو پکا نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن جب وہ چنئی سے واپس لوٹ کر آیا تب اس نے پتہ لگایا اور تب اسے اور بھی زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ اس لڑکی کی شادی ابھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ لڑکا جان چکا تھا کہ وہ لڑکا جس کو لڑکی نے نمبر دیا تھا وہ اس کا پتی نہیں بلکہ اس کا بوائے فرینڈ ہے۔ لڑکے کو بہت رونا آنے لگتا ہے کہ اس کا پیار ادھورا رہ گیا۔ اس لڑکی نے اسے دھوکہ دیا جسے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ اسے آج تک پتہ نہیں چلا اس لڑکی نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ لڑکے نے بھی اس کے پاس کال کرنا بند کر دیا، بس اس کی یادوں کے سہارے ہی جینے لگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ اسٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔